کل ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ 3 منٹ کا وقت جو ہے دیا گیا ہے۔ اتنی بات جان لیں ہم لوگ کہ یہاں پر اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، تو 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں اس سرزمین کے وفادار ہیں، یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب جب اس ملک کو لہو کی ضرورت پڑی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ہی اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اور کہا کسی عارف نے اس ہندوستان کی سرزمین ہندوستان سے بے پناہ محبت کرنے والے نے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جنوں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ تو اگر ہندوستان کا ایک عظیم شہری جس کو بہت مکھن طبقہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس کو بھارتی زبان میں ان داتا کہا جاتا ہے، کسان، اگر اس نے 750 اور 800 سر کا نذرانہ دیا، اس کے بعد یہاں کی حکومت پیچھے ہٹی، تو مولانا سمیع اللہ ندوی صاحب سے میں اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہ اگر وہ 750 کی قربانی دی ہے تو قربانیوں اور بلیدانوں کے لیے تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی ہے صبح دوام زندگی۔ موت تو ہماری خوراک ہے، ہماری روح ہے، اور ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ اصول کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کر دینی ہے۔ تو وہاں 750 گیا تھا، اگر 7.5 لاکھ قربان کرنا ہوگا اور راجدھانی کی سڑکوں پر اگر ہمیں بیٹھنا ہوگا، گولیاں کھانی ہوگی، تو ہماری تاریخ آیا ہے کہ ہم گولیاں کھائیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے ضرورت پڑی تو ہم دیں گے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ اور مسلمانوں سنو یہاں پر، اور ہندوستان کے سیکولر لوگوں سنو کہ ستیزہ کار رہا ہے ازم سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرائع پورا ہوئی، اور یہ ہے کہ آنکھوں سے سوز عشق بجھایا نہ جائے گا، آنکھوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہمیں آپ جھوٹ بول کر کے بہلاتے ہیں کہ ہندوستان کی وقف کی زمین جو تقریباً 9 لاکھ ایکڑ میں ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ترمیم کر کے ایسا بنا دیں گے کہ ہندوستان کا وہ مسلمان جو دبا کچلا ہے، جس کو ہمیشہ حاشیے پر رکھا گیا ہے، آپ بھید بھاؤ ہمارے درمیان کرانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے یہاں چلتا ہے کہ مندر میں برہمن جائے گا شودر نہیں جا سکتا، ہمارے یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ہماری تو تاریخ رہی ہے کہ غلاموں کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، اس لیے ہمارے درمیان یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ ہم کو ہر دبے کچلے لوگوں کو لینے کے موقع ہم مجاز ہیں، اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے۔ ہم ہندوستان کے ان دبے کچلے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں جنہیں مندروں میں آشیرواد لینے کے لیے چندہ دینا پڑتا ہے اور پیسہ دینا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ دامن اسلام میں آپ آئیے، آپ اپنے دھرم کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم اپنے حقوق کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو آپ کے حقوق کے لیے بھی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اب ایک مرتبہ نعرہ لگائیے کہ آواز دو، ایک ہے، ہم ایک ہے کی ترقی، ہم چھوٹے تشریح کر دیں، ہم ایک ہے سے مراد ہرگز ہندوستان کے مسلمان مراد نہیں ہے، بلکہ سمیر کمار جی یہاں پر موجود ہیں، ان کا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ہم وہ تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان جس طریقے سے سونے کی چڑیا آج سے چند سال پہلے تھا اور انگریزوں کے آنے سے پہلے تک تھا، لہلہا رہا تھا، پوری دنیا کے انسانیت کی نمائندگی کر رہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس گلستہ کو ویسے ہی لہلہاتا دیکھیں۔ اور ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ایک ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہندو مسلمان ایک ہیں۔ آپ میرے سرحد پر اور نام پوچھ کر کے قتل کریں اور کرنے والوں کو کٹگڑے میں کھڑا کریں۔ پہلگام میں حملہ ہوا، یہ ہماری چھاتی پر وار تھا اور سینے پر کاری ضرب تھی، ہمیں تکلیف ہے، بلبلے اٹھے ہیں۔ اسلام نے کبھی ظلم کی حمایت نہیں کی ہے، اسلام تو ظلم مٹانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہ کونین ہے، چہرے پر انہوں نے زخم کھائے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ جہاں پر صلح کی ضرورت ہو وہاں پر صلح کرنا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْعَلْهَا وَتَوَكَّلْ
اللہ. اور ہمیں یہ بھی پیغام دینا ہے جو میں نے پہلے شعر میں کہا تھا کہ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ کر. بہت شکریہ، بہت اچھے.